تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے ہمارے محبوب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ہم آپ کے درمیان اور ان بدبختوں کے درمیان جو آخرت کو نہیں مانتے حجابا مستورا، ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، حجابا مستورا ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ان کے دلوں پر ایک پردہ ڈل جاتا ہے، ان یفقہوا، کہ وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ہم ڈاٹ یعنی روئی وغیرہ کی طرح کوئی چیز ڈال دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَ، اے نبی جب آپ قرآن میں خدا کے ایک ہونے والی آیتیں پڑھتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ پشت پھیر کے نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ تلاوت نمبر 45، آیت نمبر 46، پارہ نمبر 15، سورۃ بنی اسرائیل۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کی آواز، آپ کی تلاوت، اس تلاوت کا اثر جتنا ہے اللہ کے بعد اس تلاوت کا اثر اتنا اور کسی شخصیت کا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں جو رسول پاک کی تلاوت سنتے ہیں اور وہ اس وقت کے کفار ہیں اور مشرک ہیں، اور ایک طرف صحابہ اکرام کا مجمع ہے۔ صحابہ جب قرآن سنتے ہیں ان کے دل دھڑکتے ہیں اور روتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کی جاذبیت ان کے اندر چسپاں ہو جاتی ہے۔ مگر کچھ بدبخت طبقہ وہ بھی ہے جو میرے آقا جیسے امام الانبیاء کی تلاوت کو سن کر بھی اس کو کوئی پلے نہیں پڑتا، اور حجاب مستورا، اللہ کہتے ہیں ہم پردہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، ایک دیوار ہے، اس دیوار کے باہر کتنی دنیا جا رہی ہے، ان کو ہماری کسی آواز کا پتہ نہیں ہے، یا اس دیوار کے پیچھے کوئی دنیا ہے، اس کو کسی آواز کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ہے پردہ۔ اب پردہ کس چیز کا ہے؟ پردہ کس چیز کا ہے؟ دو چیزوں کا ہے۔ ایک تو آپ باہر سے آئے، آپ نے ارادہ کیا کہ مولوی صاحب قرآن پڑھیں گے، میں کوشش کروں گا ان کے قرآن کو سمجھوں، اور دوسرا آپ نے ارادہ کیا کہ میں اس قرآن کو سننے کا بھی کیا کروں گا، ارادہ کروں گا۔ یہ دو ارادے آپ باہر سے لے کر آئے، آپ یہاں بیٹھ گئے، آپ نے طلب کی نیت کی، اللہ آپ کو تلاوت بھی سنائیں گے، اللہ آپ کو قرآن سمجھا بھی دیں گے۔ لیکن ایک بندہ آتا ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں نے قاری صاحب کی کوئی تلاوت سننی ہے یا میں نے ان کی کوئی ترجمہ سننا ہے، وہ ویسے ہی آپ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ چاہے 20 گھنٹے بھی بیٹھا رہے نا، اس کو ایک آیت کا بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی یہ بھی مثال آپ لے لیں کہ آپ ہیں، آپ نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے، آپ کے بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن بن گئے ہیں، بچوں کی عمریں کتنی ہیں؟ 5 سال، 10 سال، 7 سال، 8 سال۔ آپ کی عمر 60 بھی ہو سکتی ہے، 50 بھی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ بچہ صرف حفظ قرآن کرتا ہے، اس کے بعد وہ غفلت کر جاتا ہے، لیکن ہمارا دادا، دادی، نانا، نانی یہ قرآن پڑھتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے ان کو حفظ کیوں نہیں ہوا؟ یہ آج تک پڑھ رہے ہیں۔ وہ بچہ جو 2.5 سال میں حفظ کر چکا ہے وہ حافظ بن گیا۔ ہمارے دادا جی 50 سال سے پڑھ رہے ہیں، ان کا حفظ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے حفظ کا ارادہ کبھی نہیں کیا، اور بچے نے حفظ کا ارادہ کیا تھا۔ آج وہ حافظ بن گئے، ہم حافظ نہیں بن سکے۔ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ حضور پاک کی تلاوت کو سننے کے ارادے سے نہیں آتے تھے، سمجھنے کے ارادے سے بھی نہیں آتے تھے، نہ ان کو تلاوت کا فائدہ ہوتا تھا، نہ ان کو ترجمے کا، نہ ان کو تفسیر کا، نہ ان کو کسی وضاحت کا۔ لیکن جو صحابہ کرام تھے وہ آپ کی قرات سننے آتے تھے، بہترین قاری بن گئے، آپ کا قرآن سمجھنے آتے تھے، بہترین قرآن کے مفسر بن گئے۔ تو اللہ پردہ ڈالتے ہیں۔ پردے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کا دماغ کبھی سننے کا ارادہ ہی نہیں کرتا، وہ ایسے جیسے پردے کے پیچھے دیوار کے باہر ہیں، حالانکہ ہیں سامنے، لیکن ایسے ہی ہیں جیسے باہر ہیں۔ قرآن سن رہے ہیں، ایسے ہیں جیسے ان کے دل میں رہاں پہ کانوں میں روئی ڈال دی گئی۔ کیا ڈال دی گئی ہے؟ وقرا۔ وقرا کہتے ہیں وزنی چیز، وزنی چیز کانوں میں ٹھونس دی جائے، پھر اس کے اوپر ٹھونس دی جائے، جتنی مرضی آپ آوازیں لگاتے جائیں۔ آوازیں، ایک صحابی تھے طفیل دوسی، طفیل دوسی، یہ پہلے کافر تھے اور بڑے سمجھدار تھے،
بڑے ذہین تھے. ان کی قوم کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ حضور پاک کی مجلس میں گیا اور وہاں اس نے اللہ کے نبی کی کوئی آیت سن لی نا، یہ کیچ ہو جائے گا اور یہ اسلام میں داخل ہو جائے گا. تو لوگ ان کو کہتے تھے بھائی یہاں پہ روئی ڈالو. کیا ڈالو؟ روئی ڈالو. اب وہ حضور کی محفل میں آتے، روئی ڈال کے آتے، روئی ڈال کے آتے. ایک دن آئے، کافی دور بیٹھے ہوئے تھے، سوچا یار تھوڑی سی نکال کے چیک کروں یہ کہہ کیا رہے ہیں، تھوڑی سی نکال کے چیک کروں. ہلکی سی ہٹائی، حضور پاک کے چند الفاظ کانوں میں پڑے، ایسی محبت پیدا ہوئی. وہاں سے جب اٹھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا بھی اٹھے، خوش بھی ہو گئے. وہ اور قریب آئے، ان کا تھوڑی سی اور ذرا سائڈ پہ کرتے، وہ سائڈ پہ کی. قرآن پھر اندر اترا، پھر وہ پوری روئی نکال دی. اسی وقت اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے. یہ صحابی وہ ہیں جو سب سے آخری صحابی ہیں، سب سے آخری صحابی ہیں. ان کا نام حضرت طفیل ہے، قبیلہ دوس، اس قوم سے ہی تھے، اس قوم سے ہی تھے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ آنے والا یہ ارادہ نہیں کرتا کہ میں نے تلاوت سننی ہے یا میں نے ترجمہ سمجھنا ہے. وہ ایسا ہی ہے جیسے منو روئی اس کے کانوں میں ہم نے ٹھونس دی ہے، اور جو ارادے سے آتا ہے اللہ اس کو بتا دیتے ہیں. تو حضور پاک کی تلاوت کو سن کر جو بدبخت اپنا اثر نہیں لے سکا، تلاوت کا اثر نہیں لے سکا، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ اور میں، اللہ کا شکر ہے، آخرت کو مانتے ہیں، موت کو مانتے ہیں، قبر کو مانتے ہیں، حشر کو مانتے ہیں، وہاں حضور پاک کو مقام محمود ملے گا، اس کو مانتے ہیں. حضور سفارش کریں گے، اس کو مانتے ہیں. حضور جنت میں جائیں گے، ہم بھی جنت میں جائیں گے، اس کو مانتے ہیں. حضور تلاوت کریں گے، ہم سنیں گے. اللہ تلاوت کریں گے، ہم سنیں گے. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ جنت میں جاتا ہوں اشتیاق نبوت میں، اگر نبی نہ ہوتے تو تمنا جنت نہ کرتا. یعنی رسول پاک وہاں موجود ہیں، اس لیے مجھے جنت کا شوق ہے. اگر حضور وہاں نہ ہو مجھے جنت کا کوئی شوق نہیں ہے. تو ہمارے عقائد میں آخرت میں بھی مزہ ہے اور یہاں پر بھی مزہ ہے. اللہ ہمیں یہاں بھی قرآن سمجھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی ہمیں اس کا انعام عطا فرمائیں گے. اور یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے ہی نہیں، مرنا ہے ہی نہیں، کوئی جمع نہیں ہونا، کوئی حشر نہیں، کوئی پل صراط نہیں، کوئی چیز نہیں، یہ مزہ اور لذت کفار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ زناؤں میں کیوں ڈوبے ہوئے ہیں؟ شراب میں کیوں ڈوبے ہوئے ہیں؟ حرام میں کیوں ڈوبے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ آخرت کچھ نہیں ہے، آخرت کچھ نہیں ہے. اس لیے اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں پہ بھی پردہ ہے، دلوں پہ بھی پردہ ہے. یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں. اگر نور جہاں ایک گانا گاتی ہے تو یہ رو پڑتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ رو پڑتے ہیں. قاری عبد الباسط جیسا انسان تلاوت کرتا ہے، ان کو جو تک نہیں رہتی. بڑے بڑے حضرات تلاوت کرتے ہیں، امام حرم تلاوت کرتے ہیں، مدینہ کے امام تلاوت کرتے ہیں، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، سسکیاں بہ رہی ہوتی ہیں، پڑھنے والے عرب خود رو رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا قرآن پڑھو تو رویا کرو، نہیں رونا آتا تو رونے کی شکل بنا لو، رونے کی شکل بنا لو. محبوب کا جب خط پڑھتا ہے نا کوئی بندہ اتنا سا رکا. اب تو خطوں کا دور ہی نہیں ہے، اب تو یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. آج سے 30 سال پیچھے جاؤ نا، جب آپ کا پردیس میں خط آیا کرتا تھا اور آپ کے گھر سے خط آتا تھا، جب ڈاکی آپ کو دیتا تھا آپ میں ایک شوق ہوتا، پھر آپ اس کو کھولتے، پھر شوق ہوتا، پھر جب اس کو پڑھتے پھر شوق ہوتا. یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. اور اس کو اگر یہ نہیں سمجھ پاتے اور اللہ رب العزت ان کو پڑھا بھی رہے ہیں، ان کو سمجھا بھی رہے ہیں، تو یہ ہمارے محبوب کا خط ہے. آج ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی توحید کی جب آیتیں پڑھتے ہیں نا حضور، کیا ہے وہ؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ کتنے ہیں؟ ایک. وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ سورۃ الاخلاص ہے. یہ جب پڑھی جاتی ہے، یہ جب پڑھی جاتی ہے تو کافروں کو دھچکے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے؟ ہمارے تو مشرک ہیں، ہمارے تو دیوتا ہیں، ہمارے تو رسمی پیر ہیں، وہ بت خدا ہے، وہ فلاں خدا ہے، وہ فلاں خدا ہے. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ. اچھا اب یہ مزے کی بات دیکھیں، سورۃ الاخلاص میں اللہ نے رسول پاک کو کہا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تو کہہ کہ اللہ ایک. اب یہ ہمارا عقیدہ ہے
کہ نبی کا جسم مبارک اور زبان مبارک اور ذات اور صفات دائمی ہے. کیا ہے؟ دائمی ہے. میں مر جاتا ہوں نا تو میں فنا ہو جاتا ہوں. میں کیا ہوتا ہوں؟ نبی فنا نہیں ہوتے. نبی اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہیں. نبی کی قبر مبارک میں اذان ہوتی ہے. نبی کی قبر مبارک میں اقامت ہوتی ہے. نبی کے جسم کو کیڑا نہیں کھاتا. نبی کے جسم میں کوئی سانپ کوئی کیڑا نہیں ہے. رسول پاک پوری دنیا کے پیغام درود جو ہمارے فرشتے لے کے جاتے ہیں آپ سنتے ہیں. آپ کے روضہ پہ جو سلام کرتا ہے وہ سنتا ہے. آپ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور پاک قل هو اللہ احد کو اب بھی اپنی قبر میں پڑھتے ہوں گے. کیا پڑھتے ہوں گے؟ اب بھی اپنی. اللہ نے حضور پاک کو یہ بتایا کہ میری توحید ہمیشہ کے لیے ہے اور تیری ذات بھی ہمیشہ کے لیے ہے. تو اگر قبر اتھر میں بھی جاتا ہے تو وہاں پر بھی تو زندہ ہوگا. جب تو اٹھے گا تو زندہ ہوگا. جب جنت میں جائے گا پھر تو سارے ہی زندہ ہیں. وہاں موت ہی کوئی نہیں ہے. لہذا میں ایک ایسے نبی کو کہتا ہوں جو دائمی ہے, جو ہمیشہ ہے, جس کی زبان زندہ ہے, جسم زندہ ہے, سب کچھ زندہ ہے. حضور پاک صرف پردے کے پیچھے, باقی آپ بالکل حیات مبارکہ کے ساتھ موجود ہیں اور اللہ کی توحید کو پڑھتے جا رہے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد. اب یہ دیکھیں نا, اصالِ ثواب میں کیا نام رکھا جاتا ہے؟ کل. عام طور پہ کیا نام ہوتا ہے جی؟ کل. وہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی توحید والی آیتوں کو جب پڑھیں گے نا, وہ ہے سورۃ الاخلاص. اس کو 3 بار آپ پڑھیں, 3 بار, اور پورا قرآن ختم ہو جاتا ہے. پورا قرآن ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک کا باپ یا بیچارے کی ماں یا اس کی بہن یا اس کا بیٹا جب مرتا ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کیا پہاڑ ٹوٹتا ہے. یہ اس کا اندازہ اس کو ہو سکتا ہے. اور اب ہم دوسرا پہاڑ کیا توڑواتے ہیں کہ بھائی آپ یار کوئی دعا کر لو, کھانے شانے بنا لو, لوگوں کو بلا لو, یہ کر لو وہ کر لو. اور آج کی مہنگائی کے دور میں جی آپ دیکھیں کہ جہاں 5-10 ہزار روپے میں وہ دعا کرتا تھا, اب بیچارہ وہ لاکھ روپے میں دعا کرتا ہے. ادھر سے وہ کمر ٹوٹتی ہے, ادھر سے یہ کمر ٹوٹتی ہے. لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھو تم اور اپنے والد کے لیے اصالِ ثواب کرو. کتنا ثواب جائے گا؟ پورے قرآن کا. پورے, نہ دعوت, نہ کرسی, نہ ٹینٹ, نہ کنار, نہ دیکھ, نہ باورچی, نہ کچھ, نہ خوش. آپ پڑھتے جائیں, آپ پڑھتے جائیں, اپنے والد کو ثواب پہنچاتے جائیں. تو میرے نبی جب آیتیں پڑھتے ہیں اللہ ایک ہیں, اللہ ایک ہیں, اللہ ایک ہیں, وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, تو یہ کافر سنتے ہیں تو حضور سے مزید نفرت کرتے ہیں اور پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے, یہ تو کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے, ہمارے تو کئی خدا ہیں, وہ بھی ہم نے خدا بنایا ہوا ہے, دوسرا بھی بنایا ہوا ہے, تیسرا بھی بنایا ہوا ہے. تو میرے بھائی قرآن کا اثر ہو, قرآن کی تلاوت کا اثر ہو, یہ آپ کے لیے رحمت ہے. اگر آپ بیٹھے رہیں جوں تک نہ رینگے اور قرآن کا اثر نہ جائے, قرآن سن کے نہ روئیں, قرآن سن کے دلوں پہ اثر نہ جائے, اور ان کے دلوں پہ اللہ نے بھی پردہ لگا دیا ہے, زبان پہ بھی پردہ لگا دیا ہے, کان پہ بھی پردہ لگا دیا ہے. اب یہاں پہ لوگ گانا سن کے, قوالی سن کے رو رہے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ رو رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میرے دل پہ بڑا اثر ہو گیا ہے, میرے دل پہ بڑا اثر ہو گیا ہے, میری تو بڑی گہرائی تک اس کی آواز چلتی ہے. ہم یہ سوال کرتے ہیں کیا تمہیں اللہ کی کتاب کا اثر نہیں ہوتا؟ کیا تمہیں اللہ کی کتاب پہ رونا نہیں آتا؟ کیا تمہیں اللہ کی کتاب کی محبت نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ والوں کی محبت نہیں ہے؟ کیا تمہیں تلاوت کی محبت نہیں ہے؟ تو ہمیں یہ جانچ پڑتال کرنی ہے کہ ہم گانے سننے کے شوقین ہیں یا قرآن سننے کے شوقین ہیں, گانوں کو سمجھنے کے شوقین ہیں یا قرآن کو سمجھنے کے شوقین ہیں. اگر ہم نہیں سمجھ پا رہے اس کا مطلب ہمارے کانوں میں بھی روئی ہے, ہمارے دلوں میں بھی پردہ ہے. اللہ ہمیں ان صفات سے محفوظ فرمائے, قرآن کا عاشق